مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد روی عن غیر عبد الرحمن بن عوف عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مثل هذا ما روی عن عبد الرحمن۔ یہاں سے بیان فرماتے ہیں کہ جو روایت حضرت عبد الرحمن بن عوف سے آئی ہے ایسی ہی روایتیں دوسرے لوگوں سے بھی آئی ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن ہشام عن یحییٰ بن ابی کثیر عن الحضرمی عن سعید بن المسیب عن سعد بن ابی وقاص۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اذا کان الطاعون بارض، جب طاعون کسی سرزمین میں ہو، وانتم بها، اور تم وہاں موجود ہو، فلا تفروا منها، تو وہاں سے نہ بھاگو، اور جب وہ کسی زمین میں ہو تو وہاں نہ جاؤ۔ یہ پہلا اثر ہوا۔ دوسرا حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا حبان قال حدثنا ابان، یہ یزید بن عطار ہیں۔ قال حدثنا یحییٰ ان الحضرمی بن لاحق، اسی کے مثل روایت ہے، اور دو صحیح طریقوں سے یہ بیان ہو گیا۔ پھر ادھر آ جائیے، حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وہب، پہلا طریق یونس بن عبد الاعلیٰ کا ہے، تو کہتے ہیں قال اخبرنی یونس عن ابن شہاب عن عامر بن سعد بن ابی وقاص عن اسامۃ بن زید عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، حضرت اسامہ بن زید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ان ھذا الوجع او السقم، یہ تکلیف یا یہ بیماری، رجز، ایسی سزا ہے، عذب به بعض کفرۃ الامم قبلکم، اس کو بعض کفرۃ الامم یعنی اس کے ذریعے تم سے اگلی امتوں میں سے کچھ کافروں کو اس کے ذریعے عذاب دیا گیا۔ ثم بقی فی الارض، پھر وہ زمین میں رہا، تو کبھی چلا جاتا، دوسری مرتبہ آتا، تو جو شخص اس کے بارے میں سن لے کہ وہ کسی زمین میں ہے تو وہاں ہرگز نہ جائے، اور جہاں یہ پڑ رہا ہو طاعون اور وہ وہاں رہ رہا ہو تو اس سے بھاگنے کے طور پر نہ نکلے۔ حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابن وہب قال حدثنا شعبہ عن حبیب بن ابی ثابت عن ابراہیم بن سعد قال سمعت اسامۃ بن زید یحدث سعدا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرماتے ہیں ان ھذا الطاعون رجز او عذاب، یہ طاعون سزا ہے یا عذاب ہے، عذب به قوم، اس کے ذریعے کسی قوم کو عذاب دیا گیا، فَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ، جب وہ کسی زمین میں ہو، فَلَا تَهْبِطُوا عَلَيْهِ، تو اس پر نہ جاؤ، وَإِنْ وَقَعَ وَأَنْتُمْ بِأَرْضٍ، اور اگر وہ واقع ہو جائے اور تم اس زمین میں ہو، فَلَا تَخْرُجُوا عَنْهُ، تو اس سے نہ نکلو۔ نیچے بھی دیکھیے حضرت یونس کا یہ طریق ہے، تیسرا طریق یونس بن عبد الاعلیٰ کا الی آخر العبارت ہے۔ پھر ہے حدثنا محمد بن خزیمہ وفہد قال حدثنا عبد اللہ بن صالح قال حدثنی اللیث قال حدثنی ابن الہاد، ان کے تمام روات کا بیان بارہا گزر چکا۔
اور اسی کے معنی ہم معنی پوری حدیث ہے ہاکذا حدثنی عامر بن سعد، یہ 5 صحیح طریقے ہیں اور سب کے رجال صحیح کے رجال ہیں، ابن مرزوق، ابن خزیمہ اور فہد کے سوا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ یہاں تک مطلب یہ ہے کہ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد پھر حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمہ قال اخبرنا اکرمۃ بن خالد المخزومی عن ابیہ او عن عمہ عن جدہ۔ حضرت اکرمہ بن خالد اپنے والد یا اپنے چچا یا اپنے دادا سے، یعنی ابیہ او عن عمہ میں شک من الراوی، یہ راوی کی طرف سے شک ہے کہ عن ابیہ کہا یا عن عمہ کہا، اور ان کے باپ یا ان کے چچا ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں۔ تو ابن الاثیر نے یہ کہا ہے کہ خالد بن عاص کی حالات کے بارے میں کہ خالد بن عاص جو ہیں تو اکرمہ بن خالد، اکرمہ کے دادا کے سلسلے میں اختلاف منقول ہے، چنانچہ ابن ابی حاتم نے اکرمہ بن خالد بن سعید بن عاص کہا ہے، اور ابن حبان نے اکرمہ بن خالد بن سلمہ المخزومی کہا ہے، اور ابو نصر کلابازی نے طبرانی کی طرح کہا ہے اکرمہ بن خالد بن عاص، اور ابن مندہ نے خالد بن سلمہ بن ہشام بن عاص بن ہشام بن مغیرہ کہا ہے۔ بہرحال تو امام بدر الدین العینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اسناد مذکور و مستور جس طریقے سے ابن ابی حاتم نے ذکر کی ہے اس طریقے پر مستقیم ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے کہ ان کے ذکر کے مطابق اس وقت ان کے اکرمہ کے دادا وہ سعید بن عاص ہوں گے، اور سعید بن عاص یہ صحابی ہیں جو ہجرت کے سال پیدا ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔ اسی طریقے سے ابن حبان کے قول کے مطابق، کیونکہ اس وقت اکرمہ کے دادا سلمہ بن ہشام بن مغیرہ ہوں گے، اور سلمہ بن ہشام یہ صحابی ہیں، اسلم قدیماً ان کے بارے میں کہا گیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ کچھ تفصیل ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غزوہ تبوک میں کہ جب طاعون کسی سرزمین میں ہو تو اور تم وہاں ہو تو نہ نکلو، اور جب تم اس کے سوا میں ہو تو وہاں جاؤ بھی نہیں، فلا تقدموا علیہا۔ سمجھ میں آئی بات؟ حدثنا ابن ابی داؤد قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ عن یزید بن حمید قال سمعت شرحبیل بن حسنہ یحدث عن عمرو بن عاص ان الطاعون وقع بالشام۔ حضرت عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ طاعون شام میں رونما ہوا، واقع ہوا۔ فقال عمرو، تو عمرو نے کہا تفرقوا عنہ، اس سے الگ رہو کیونکہ یہ سزا ہے۔ تو یہ بات شرحبیل بن حسنہ کو پہنچی، خبر پہنچی، تو کہا قد صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسمعته یقول، تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا انہا رحمت ربکم، بے شک یہ تعاون کے سلسلے میں فرماتے ہوئے سنا یہ تمہارے رب کی رحمت اور تمہارے نبی کی دعوت اور تم سے اگلے صالحین کی موت ہے، تو تم اس کے لیے اکٹھا رہو اور جدا مت ہو۔ تو عمر نے کہا صدقہ، یعنی سچ کہا ہے۔ اس کی سند صحیح ہے، اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر اس کو مطلب یہ ہے کہ تخریج کیا ہے۔ قالو، اس عبارت سے اہل مقالہ اولا مراد ہیں، اہل مقالہ اولا نے کہا ہے، اور آثار سے مراد وہ حدیثیں ہیں جن کی تخریج ان لوگوں نے حضرت انس بن مالک سے، عبداللہ بن عباس کے طریق سے، عبد الرحمن بن عوف کے حوالے سے، اور طارق بن شہاب بن سعد البجلی الکوفی، اور سعد بن ابی وقاص، اور اسامہ بن زید، اور حضرت اکرمہ بن خالد عن ابیہ عن جدہ، اور شرحبیل بن حسنہ، ان تمام کی حدیثیں آثار کے لفظ سے مراد ہیں۔ اور یہ عبارت اس سے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اہل مقالہ اولا نے یہ کہا ہے فقد امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ہذہ الآثار،
اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آثار میں یہ حکم دیا کہ وہ طاعون والی زمین میں نہ جائیں، وَذَلِكَ لِلْخَوْفِ مِنْهُ، اور یہ اس کے طرف سے اندیشے کی وجہ سے آپ نے کہا۔ تو قیل لہم، تو اب یہ اہل مقالہ اولا نے جس سے دلیل پکڑی ہے، جن احادیث مذکورہ و مستورہ کی بنیاد پر اپنے موقف پر انہوں نے جو دلیل قائم کی ہے، اس دلیل ان کی دلیلوں کا جواب یہاں سے پیش کیا گیا ہے بطور منع، اور وہ اس کا خلاصہ یوں ہے کہ کہا جائے گا کہ تمہاری دلیل تمہارے دعوے کے مطابق نہیں ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ اگر مطلب ترک قدوم کا حکم دیا جاتا، نبی کریم اگر آپ کا حکم اس سے اندیشے کی بنیاد پر ترک قدوم کا ہوتا تو ضرور بالضرور اس جگہ والوں کے لیے کہ جس جگہ میں وہ رہتے تھے تو اس سے خروج کے حکم کا بھی اطلاق کر دیا جاتا، کیونکہ ان پر اندیشہ طاعون کا یہ ان کے غیر پر اندیشے کی طرح ہے، لہٰذا جب جس جگہ طاعون پڑا تو اس بستی والوں کو جب خروج سے روکا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کی وجہ سے مطلب آنے کو منع کیا گیا وہ معنی اور وہ حکمت اس کا غیر ہے کہ جس معنی کی طرف تم گئے ہو، لہٰذا تمہاری دلیل تمہارے دعوے کے مطابق نہیں ہے نا، دونوں کا معنی الگ الگ ہے۔ قیل لہم، تو ان سے کہا جائے گا، ما فی ھذا دلیل علی ما ذکرتم، اس میں تمہارے دعوے پر کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کا حکم ترک قدوم للخوف منہ، اس سے اندیشے کی بنیاد پر ترک قدوم کا حکم ہوتا تو ضرور جس جگہ میں وہ طاعون ہوا ہے اس اہل بستی کے لیے بھی اس سے خروج کو مطلق یعنی اس کا اطلاق کیا جاتا ہے، آپ اس کو اطلاق پر رکھتے، کیونکہ ان پر اندیشہ یہ ان کے غیر پر اندیشے کی طرح ہے، لہذا جب وہ بستی والے جس میں طاعون پڑ گیا تو ان کو خروج سے منع کیا گیا، تو ثبت ان المعنى الذي من اجلہ منعهم من القدوم علیہ غیر المعنى الذي ذهبتم الیہ، تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ معنی جس کی وجہ سے مطلب منع کیا ہے آنے سے وہ اس معنی کا غیر ہے جس کی طرف تم گئے ہو۔ بس اب کل کو انشاءاللہ اس معنی کا ذکر چلے گا، اور جس معنی کا مطلب یہ ہے کہ بیان ہو رہا ہے، سمجھ میں آئی؟